الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی اس آیت کریمہ میں ایک ضابطہ رب کریم نے یہ ذکر فرما دیا کہ جب تم ضرورت کے پیش نظر عورت کو طلاق دے چکے ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچنے والی ہے، دو صورتیں ہیں۔ اگر اس کو دوبارہ رجوع کرتے ہو تو دستور اور شرعی قاعدے کے مطابق رجوع کرنا۔ نمبر 2، یا ان کو چھوڑتے ہو، رجوع نہیں کرتے، عدت گزارے جائے، تو پھر بھی دستور اور شرعی قاعدے کے مطابق کرنا۔ وہ بات آتی ہے شرعی قاعدہ کیا۔ نمبر، یہ 2 باتیں تھیں۔ تیسری بات بتا دی ہے کہ خدا کے بندوں، عورتوں کو طلاق دے چکے ہو، عدت کو پہنچنے والی ہو، اور ان کو اپنے پاس تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے نہ روکو۔ اور آج کل بھی عرب میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ کہہ دیا جو ایسے کرے گا تو عورت کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرے گا، رب اس کا بدلہ لے گا۔ زیادتی نہ کرو۔ چوتھی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیتوں کو مذاق اور ٹھٹھا نہ بنانا۔ یہ ٹھٹھا نہیں ہے، یہ تمسخر نہیں ہے۔ اور یاد کرو اللہ نے تمہیں کیا نعمت دین کی دی، اسلام کی دی، تمہیں کیا کتاب قرآن دیا، کیا حدیث دی۔ اللہ تمہیں خیر کی نصیحت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین کرو تمہارے اندر، تمہارے ظاہر باطن سب کو رب جانتا، اسی کے مطابق تم سے بدلہ لے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا ظاہر باطن درست کرتے ہوئے شرعی ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر 1 2 4 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات ذکر کر کے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے ہو، النساء، عورتوں کو، بیویوں کو، اور فَبَلَغْنَا، اور پھر وہ بیویاں پہنچ چکی ہیں، اجلہن، اپنی عدت کو۔ عدت 5 قسم کی تھی، آپ کے سامنے تفصیل گزری تھی۔ پھر 2 باتیں ہیں عدت سے پہلے فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر ان عورتوں کو روک دو، رجوع کر لو،
لیکن کیسے؟ بمعروف، دستور اور شرعی قاعدے کے مطابق، معروف شرعی قاعدہ۔ نمبر 2، او سرہو، یا عورتوں کو آزاد کر دو، ہننا، ان عورتوں کو عدت گزرے گئیں آزاد ہو گئیں، وہ آزادی بھی دو بمعروف، معروف دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، ولا تمسکوا، اور مت روکو، ہننا، ان عورتوں کو، ضرارن، ضرر کے طور پر، نقصان کے طور پر، ستانے کے طور پر، اس لیے روکتے ہو لتعتدوا، کہ تم ان پر زیادتیاں کرو گے، یہ کام نہ کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے گا ذَلِكَ، یہ کام، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پکی بات ہے اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا، عورتوں پر ظلم نہیں، اپنی جان پر ظلم ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے احکام کو، ہزوا، ٹھٹھا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، ایمان اسلام کی نعمت تمہیں اللہ نے دی، علیکم، جو تم پہ احسان کیا، وَمَا، وہ بھی یاد کرو، انزل، جو اتارا، علیکم، تمہارے اوپر، اللہ نے، من الکتاب، اپنی عظیم کتاب میں سے، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، یعظ، وہ اللہ نصیحت کرتا ہے، تمہیں بھی، اس دین کے مطابق، قرآن کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یقین کرو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے، تمہارے ظاہر اور باطن کو جانتا، اسی کے مطابق اللہ تمہیں اچھا اور برا بدلہ دے گا۔ چند دروس سے آپ سماعت کر رہے تھے، اور کل اور پرسوں 2 درسوں میں آپ نے صرف یہ تفصیل سے سماعت کیا کہ 3 طلاق اکٹھی دو یا الگ الگ دو، 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تھیں، صحابہ کرام کا بھی اس پر اجماع ہے، فقہاء کرام کا بھی اس بات پہ اجماع ہے کہ 3 طلاق کے بعد کوئی گنجائش بیوی کو پاس رکھنے کی نہیں رہتی ہے۔ وہ کل آپ نے بڑی تفصیل سے اعتراضات اور جواب کی شکل میں بات کو سن لیا تھا۔ آج اللہ رب العالمین نے اسی طلاق کے حوالے سے، جو پہلے بھی یہ ضابطہ آپ نے سنا ہوا ہے، اسی ضابطے کو اللہ نے دوبارہ دہرایا تاکہ زیادتی نہ ہو جائے کسی کے ساتھ۔ اسلام ضرر سے، نقصان سے، ظلم سے، زیادتی سے روکتا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے۔ اگر مسلمان حقیقی مسلمان بن جائے تو اسلام کی روح یہ ہے کہ خدا کے بندو، اپنے مسلمان کو دور کی بات ہے، کافر کو بھی ضرر اور نقصان نہ دو، حیوان کو بھی ضرر اور نقصان نہ دو۔ لیکن اب ہم اسلام کے دائرے میں رسمی طور پر ہیں، حول اسلام کا ہمارے ہاں دائیں بائیں سے گرفت کا ہے، علماء کی وجہ سے اندر اسلام والا نقطہ نہیں ہے۔ آج ہر بندہ ضرر رساں بنا ہوا ہے، خاندان کے لیے ضرر رساں، پڑوس کے لیے ضرر رساں، رشتہ داروں کے لیے ضرر رساں۔ اللہ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنا دے۔ تو اسی حوالے سے آج اللہ رب العالمین نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہو، رجوع کا مسئلہ پہلے گزرا بھی تھا، تو پھر فرما دیا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تمہاری 1 طلاق تم نے دی تھی، 2 طلاقیں دی تھیں، 3 طلاقیں، 3 کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ 1 طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے، 2 طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے،
تو فرمایا جب 1-2 طلاقیں دے دی عورت بیچاری عدت میں گزر رہی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، عورت جا کر اپنی عدت کو پانے والی ہے، عدت گزری، خامد کی پابندی ختم، عورت ہے آزاد۔ تو اب عدت کے اندر شریعت نے مرد کو حق دیا ہے کہ تو دوبارہ 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر لے، اپنے فیصلے سے واپس ہو جا، جی واپس مڑ جا، یو ٹرن لے لے۔ تو لے لیا ہے، لیکن شریعت نے کہا یہ لینا کیسا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اب اس کی عدت جانے والی عورت آزاد ہونے والی، یہ پہلے واپس کر لیتا، فیصلے سے واپس مڑ جاتا ہے، نہ جی میرا فیصلہ نہیں، میری بیوی ہے۔ تو شریعت نے اس کے لیے کیا کہا؟ لفظ استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کے کہا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، عورت سے رجوع کر، روک اپنے نکاح میں، اس کو بیوی بنا کر روک، لیکن بمعروف، ایک شرعی قاعدے کے مطابق۔ شرعی قاعدہ کیا ہے کہ بیوی کو دوبارہ بیوی بناتا ہے تو پہلے کسی غلطی کی وجہ سے، غصے کی وجہ، غلطی ہوئی، غصہ ہوا، ناراضگی ہوئی، لڑائی ہوئی، طلاق دی ہے، تو سابقہ غلطی کو دل سے معاف کر، دل میں نہ رکھنا، کیونکہ پھر زیادتی ہو جائے گی۔ پہلی بات ہے رجوع کرنا چاہتا ہے بیوی، اس کی سابقہ غلطیوں کو دل سے معاف کر، اور عورت کو بھی کہہ دو دل سے تو بھی نکال، نئی زندگی چلاتے ہیں، دل سے معاف۔ نمبر 2، پھر اس کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں۔ نمبر 3، اس کے مزاج کا لحاظ رکھنا ہے۔ کبھی کبھی بندے کا مزاج ہوتا ہے، سختی کا مزاج ہے، نرمی کا مزاج ہے، تلخ مزاج ہے، برداشت کرو، جب دونوں بیوی بنا کر رکھا۔ اور نمبر 4، حسن معاشرت، زندگی معاشرت، زندگی گزارنی ہے، اچھے طریقے سے گزارنی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو خیر ہے درگزر کر، اچھی معاشرت، وہ تیری کمزوریوں کو برداشت کرے، تو اس کی کمزوریاں برداشت کر، دونوں کی بہترین زندگی چلے گی۔ حسن معاشرت، اخلاق سے پیش آ، بول بھی اخلاق سے، نرم انداز رکھ، کمیاں بیشیاں درگزر کر، اچھی معاشرت یہ ہے۔ یہ 4 باتیں، اور قرآن نے آگے دوسری جگہ ذکر کیا وَأَشْهِدُوا، کہ اس کی اس رجوع کے اوپر ایسے رجوع نہ کرنا، ساتھ گواہ بھی بنا، خاندان کے اچھے سے 2 بندوں کو اٹھا کہ بھائی گواہ رہنا، میں نے اپنی بیوی کو فلاں وجہ سے فلاں وقت میں طلاق دی، وجہ شجہ نے بیان کر، وجہ بیان کرنے میں دوبارہ ابھار آتا ہے، میں نے طلاق دی لیکن میں اپنے فیصلے سے لوٹ آیا ہوں، میں پیچھے آ گیا ہوں، تم گواہ رہنا، یہ میری بیوی ہے، گواہ بھی قائم کر۔ 5ویں بات، اس گواہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس گواہ کا فائدہ یہ ہوگا، کہ بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تو دوبارہ کبھی زیادتی کرے گا، یہ گواہ تجھے کہیں گے اوئے تو نے فیصلے سے واپس لوٹا تھا، میں زیادتیاں نہیں کروں گا، میں حق ادا کروں گا، میں مزاج کا لحاظ رکھوں گا، میں حسن معاشرت رکھوں گا، میں بیوی بنا کر رکھوں گا، تو کیوں زیادتی کرتا ہے؟ یہ گواہ گرفت کر دیں گے تیری۔ نمبر 2، ایک اور فائدہ ہوگا گواہوں کی وجہ سے، کبھی کبھی بندہ ڈنڈی مارتا ہے، اکیلے رجوع کیا نا، کہتا ہے میں نے کیا ہی نہیں ہے، دوبارہ گڑبڑ ہوئی نا انکار کر دے گا، 2 گواہوں کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، یہ بھی پابند ہو جائے گا، میں کیسے انکار کروں جی، گرفت میں رہوں گا، اس لیے فرمایا گواہ رکھ، تجھے بھی پابند کرے گا۔ اور نمبر 2، گواہوں کا بڑا فائدہ یہ ہوگا، عدت سے پہلے پہلے تو نے گواہوں کے سامنے عورت سے رجوع کر لیا، عورت ڈنڈی نہیں مار کے سکے گی، عدت کے اندر تھی، تو نے کہا میں نے رجوع کر لیا، میں فیصلہ واپس لے لیا ہے، تو عورت تو آگے بددیانتی کا، جھوٹ کا بول نہیں بول سکے گی 2-4 دن کے بعد کہ میری تو عدت ختم ہو گئی تھی، میں تو آزاد ہوں، میں تو فلاں جگہ جا رہی ہوں، تو نہیں آزاد، فلاں گواہ موجود ہے عدت کے اندر، تو سے رجوع کیا ہے، تو بھی ڈنڈی نہ مار،
بات سمجھ. شریعت نے کہا گواہ قائم کرو، یہ گواہ دونوں کو حدود میں روکیں گے، یہ فائدہ ہوگا. نہ مرد زیادتی کرے نہ عورت زیادتی کرے. یہ ہے دستور کے مطابق. معروف کا لفظ شریعت نے کہا بیوی کو بیوی بناتا ہے، عدت کے اندر اندر رجوع کرتا ہے، یہ بھی دستور کے مطابق. اسی جگہ فامسکوہن بمعروف اور سرحوہن بمعروف، معروف کا لفظ دوبارہ ذکر کیا ہے الگ الگ، نہیں تو ایک دفعہ بھی کافی ہو جاتا. نمبر 2 فرمایا اور سرحوہن بمعروف، یا عورت عدت کو پہنچنے والی ہے، 2 4 5 دنوں کے بعد عدت ختم جا رہی ہے، وہ عدت ختم ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ گیا، عورت آزاد ہو جائے گی. آزاد ہو کر وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے گی تو شریعت نے کہا سرحوہن، عورت کو آزاد کر دے، اپنی نکاح کی پابندی سے نکال، عدت کے ساتھ ہی آزاد کر، لیکن بمعروف، دستور کے مطابق. وہ دستور کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے مار نہیں دیا مار دے، دستور ہے، اس کا حق ہے. یہ نہ کر دینا نہ پہلے مجھے معاف کر اور پھر میں آگے کروں گا، نہیں تو میں رجوع کر دوں، پھنساتا ہوں تجھے. نہ یہ معافی بھی نہ کرا، اس کا مار دے، معافی نہ کرا. اصول کا تقاضا ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزاری، اس کا حق ہے، دے دو. ہاں وہ خود آپ کی حالت پر ترس کھا کر کہتی ہے میرا مار زیادہ ہے، بندہ غریب ہے، چلو آدھا دے آدھا تجھے معاف کرتی، وہ الگ بات ہوگی، لیکن تو اس کا مار نہ روکنا. اگر بیوی لانے کے بعد خلوت صحیحہ بھی ہو گئی تھی، یا میاں بیوی ہم بستر بھی ہو گئے ہیں، یا ایک کمرے میں بیٹھ بھی گئے ہیں، بس ایک کمرے میں، نکاح کے بعد آج کل ایسے ہوتا رہتا ہے، آج کل زیادہ ہے، پہلے دور نہیں تھا، پہلا دور حیا کا تھا. نکاح کے بعد میاں لڑکی کو لے کر چلا جاتا، آؤ پکنک کے لیے چلے گئے، آج شہر کے لیے چلے گئے، خرید و فروخت کے لیے، ایسی 2 جگہ یہ بیٹھے، تیسرا بندہ نہیں تھا. وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے، تیسرا بندہ ہی نہیں ہے، خلوت صحیحہ، مار لازم ہو گیا. بعد میں کہے میرے ذمہ مار لازم کیسے ہو بابا، یہ اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، مار لازم ہے، دینا پڑے گا، پورا مار دیں. اور اگر بیوی کو رخصت کر کے لایا نہیں، اس کے ساتھ ایک کمرے میں بالکل موقع بیٹھنے کا بھی نہیں ملا اس کو، پھر آدھا مار، دستور کے مطابق مار دے، پورا یا لازم ہوگا یا آدھا ہوگا، یا وہ خود معاف کرتی تو اس کی مرضی ہے. اور مار کے علاوہ عدت کا خرچہ اس کو دے، وہ تیری عدت میں تھی، پابندی میں تھی بیچاری، اس کا خرچہ دے. نمبر 4 اس کا رہنے عدت تک، جب تک وہ آپ کی پابندی میں، اس کو رہائش دے، رہائش کا خرچہ دے. وہ کرائے کے مکان پر رہتی تھی، ٹھیک ہے، تحفظ کے طور پر اس کا کرایہ تو ادا کر، جب تک عدت میں ہے. عدت کے بعد اس کی مرضی ہے، جہاں شادی کرے گی جو کرے گی. پھر بمعروف، قرآن نے دوسری جگہ کہا وَمَتِّعُوهُنَّ، کہ اس کو نفع کے ساتھ بھیج. نفع کیا ہے؟ 2-4 جوڑے اضافی دے دے اس کو، تو کچھ پیسے خرچے کے لیے عدت کے علاوہ اضافی پیسے دے کر جا. اس بیچاری کو طلاق کا دھبا لگا، داغ لگا، چوٹ لگی ہے، اس کا تھوڑی مرہم پٹی کر کے بھیج. یہ ہے فَامْسِكُوا سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، دستور کے مطابق اس کو چھوڑ. ایسے نہیں دفع کرو، غرق کرو اس کو، یہ بھی کر دو، یہ بھی دبا دو، وہ بھی دبا دو، یوں بھی کر دو، یوں بھی کر دو. نہ خدا کا پتہ، مسلمان بنو. اللہ ہم سب کو اسلام والی صورتیں نصیب فرمائے. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج کل ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری بچیاں بیچاری روتی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور بعض مضبوط ہوتی ہیں پیچھے، وہ مرد کو ڈنڈا دے کر تباہ کر لیتے ہیں، اس بیچارے کو رگڑا دیتے رہتے ہیں. نہ اصول، ہر جگہ اصول ہے. آگے شریعت نے پھر کہہ دیا، ایک تیسری بات کہہ دی، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. یہ عرب میں تھا، عرب والوں نے یہ مذاق بنایا ہوتا تھا، اور عورت کو طلاق دے دی، چھوٹی سی موٹی غلطی پر طلاق دی، وہ عدت گزار رہی ہے. ایک تنبیہ ہوئی ہے، وہ مہینہ 2 مہینے 30 مہینے عدت گزارے گی، جان چھوٹے گی. جان چھوٹنے سے پہلے 4-5 دن پہلے
دو بندے کہہ کر گئے تھے اوئے گوارن اوئے یہ میری بیوی ہے میں واپس سے رجوع کر چکا ہوں، واپس کر لیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ آزاد ہو کر کہیں اچھی زندگی نہ گزار لے۔ رجوع اس لیے کیا اس کو تنگ کروں گا، اس کو ستاؤں گا۔ اب بیوی بنا کر بھی اس کا حق بھی نہیں ادا کرے گا کہ رجوع ہو گیا بیوی بن گئی، نہ اس کو خرچہ دیتا، نہ اس کے ازدواجی تعلقات قائم کرتا، نہ اس کے ساتھ اچھی حسن معاشرت رکھتا، بس پابند بیچاری نہ نکاح کر سکے، نہ نکاح والی نہ بغیر نکاح کے رگڑا کھا۔ کہتا ہے ایسیوں کو ایسے ہی ٹکریں گے ہم، آج کل بھی کہتے ہیں فساد ہو جی اس کی ایسی تو تیسی۔ او خدا کا بندہ اپنے اوپر قیاس کر، میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں کیا کروں گا، اس بیچاری کے ساتھ کیا زیادتی کرتا ہے۔ رجوع اس لیے نہ کر کے میں اس کو ستاؤں گا تنگ کروں گا۔ عرب میں ایک ہوتا تھا، ایک دفعہ طلاق دے دی، وہ بیچاری دوبارہ عدت سے پہلے آزاد ہونے سے پہلے وہ میرا رجوع ہے، رجوع ہو گیا۔ رجوع کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا حق شک ادا نہیں کیا، رگڑا کھاتی رہی ہے، پھر اس کو ڈانٹا ڈپٹا جا تجھے طلاق ہے، پھر وہ عدت میں چلی جاتی، پھر 2-3 مہینے گزر کر عدت ختم ہونے والی ہوتی، کہتا میں فیصلے سے رجوع کر چکا ہوں، کنٹرول تو مرد کے پاس ہے رجوع کا، پھر پھنسا دیا اس کو۔ اس طرح کرتے ہوئے 100 طلاقیں بھی دے دیتے، عورت پھنسی ہوئی ہے بیچاری، 10 طلاقیں واپس آئی، پھر بیوی نہیں بنائی، پھر طلاق دے دی، رگڑا دے دیا، پھر یہ۔ خدا کا بندہ یہ ظلم نہ کرو، عورت کو ستانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے رجوع نہ کرو، حق ادا کرنا ہے تو کرو، اس کے ساتھ اچھی معاشرت رکھنی ہے تو کرو، مزاج کا لحاظ رکھنا ہے تو کرو، تمہاری ضرورت ہے تو کرو، نہیں تو اس بیچاری کو آزاد ہونے دو۔ خدا کا بندہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، عورتوں کو مت روکو، ضِرَارًا، ضرر کے دینے کے طور پر، ستانے کے طور پر، لِتَعْتَدُوا کہ تم زیادتیاں کرتے رہو ان پر، ایسے نہ کرو۔ بس پہنچ گئی عدت کو، جانے دو، جاؤ، تو اپنا گھر تلاش کر، ہم اپنا تلاش کرتے ہیں، تو اپنا مستقبل دیکھ، ہم اپنا دیکھتے ہیں، تو اپنی آخرت سنوار، ہم اپنا ایک دوسرے پاس ظلم کر کے اپنی آخرت برباد کرو گے، چھوڑ دو۔ آگے اللہ نے فرمایا عورت کو تو ایسے آج بیچاری مسکین ہے، لاچار ہے، کنٹرول تیرے پاس تھا، تو نے کہا نکاح بھی میرے پاس، طلاق بھی میرے پاس، رجوع بھی میرے پاس، میں اس کو رگڑا ہی دیتا رہوں گا۔ فرمایا یاد رکھ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو یہ صنف نازک محلوق کے ساتھ ظلم کرے گا یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، قادر اس کے ساتھ بھگتے گا۔ پھر عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کر، اگر کرے گا تو رب العالمین کرے گا، تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان کا لحاظ رکھا کرو۔ اور آگے آخری بات ایک اور کہہ دی ہے، اللہ اکبر، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اسی کے ساتھ ابھی آپ نے سنا طلاق دی پھر رجوع، پھر طلاق دی پھر رجوع، پھر طلاق دی پھر رجوع، کتنی طلاقیں، کتنے رجوع؟ اسی لیے شریعت نے حد لگائی، پہلی طلاق کے بعد رجوع ہے، دوسری طلاق کے بعد رجوع ہے، تیسری طلاق کے بعد عورت کو مجبور کر کے پھنسائے رکھو، طلاقیں 2 رجوع۔ فرمایا 2 کے بعد تجھے رجوع کا حق ہی نہیں ہے، جا مرد تو بھی چھٹی کر، پیچھے ہٹ جا۔ 2 کے بعد تجھے رجوع کا حق ہے، تیسری کے بعد مکمل عورت حرام ہو چکی ہے، عدت کے اندر ہو یا عدت کے بعد ہو، اب تو رجوع ہی نہیں کر سکتا ہے، نہ نکاح کر سکتا ہے۔ تحفظ دیا یا نہیں دیا ہے؟ کل بھی میں نے کہا 3 طلاقوں کے بعد گنجائش نہیں ہے، وہ تفصیل گزر چکی تھی، اور شریعت نے اسی لیے عورت کو تحفظ دیا 3 کے بعد، نہیں تو تباہی آ جاتی ہے، لوگ واپس کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے الی آخری۔ تو شریعت نے یہ کہا، وہ مذاق کرتے تھے طلاقیں 2 رجوع، طلاقیں 2 رجوع، یہ مذاق ہے دین کا کہ طلاقوں کی حد کر دی ہے شریعت نے۔ فرمایا 3 ہی طلاقیں بس، اس کے علاوہ ہیں۔ کل عبداللہ بن عباس کا فتویٰ آپ نے سنا، بندے نے کہا میں 100 طلاقیں، فرمایا 3 تو ہو گئی ہیں، بیوی ہو گئی، تینوں سے اکٹھی دی ہیں، تینوں اکٹھی فارغ ہو گئی ہے، باقی 97 تو نے دین کا مذاق کیا ہے۔ وہ یہ آیت کہتی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، دین کے ساتھ مذاق نہ کرو، حدود سے آگے نہ بڑھو، بس کرو، یہ کھیل نہ بناؤ طلاقوں کو۔ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا، یہ بھی دین کے ساتھ مذاق ہے، 3 سے زیادہ طلاقیں دینا، اور کبھی کبھی ہنسی مذاق میں طلاق، ہنسی مذاق میں بھی ہنستے مذاق کرتے ہوئے ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔
وہ خدا کا بندہ، یہ طلاق کا لفظ تجھے پتہ کیا تباہی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، تو اس کو مذاق بناتا ہے۔ یہ ہنسی مذاق میں بھی طلاق نہ دو، بات سمجھا، یہ دوسرا معنی کرتا ہوں۔ اور اگر مذاق بنایا تو دین کو مذاق بناؤ تو اس کی سزا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا سزا؟ فرمایا تو نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا، او جی میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا، میں کھیل ہنسی کرتے ہوئے، ویسے ہم آپس میں کر دے، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق، جا تجھے طلاق، میں نے ویسے مذاق میں عورت کو کہہ دیا تھا۔ جا بابا، تو نے دین کو مذاق بنایا، شریعت کہتی ہے تینوں واقع ہو چکی، تیری چھٹی، تو جا۔ دین کو مذاق بناتا ہے، کس نے کہا ہے؟ قرآن نے صرف اتنا کہا مذاق نہ بنا، اگر بنا لے کوئی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی کے اوپر ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں مذاق میں بول پھر بھی حقیقت ہے، حقیقت میں بول پھر بھی حقیقت ہے۔ تین چیزیں، النکاح والطلاق والعتاق، اس حدیث میں یہ تین ہیں۔ نکاح مذاق میں بھی اگر کرو نکاح ہو جائے گا، اور آج کل اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے بہت آئے ہیں، 2-4 دن پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ ہے، کہاں؟ کام کاج میں، آفس میں۔ خدا کا بندہ، شانہ بشانہ، عورت کے حق الگ ہے، مرد کے حق ہے الگ ہے، دونوں کے ذمہ الگ حقوق ہیں، لیکن اب آفس میں، کمپنیوں میں اکٹھی کام کرتی ہیں، گل مل جاتے ہیں، وہاں دوستی لگ جاتی ہے، پھر عورت کے ساتھ دوستی میں تو اس سے نکاح کر، مذاق شروع ہو جاتا ہے، چائے پر مذاق ہے، کھانے پر مذاق ہے، تفقہ پر مذاق۔ کئی لوگوں نے ادھر ادھر سے مسئلہ سنا، ایسے ہوا، کسی کو یہ کہا دھوکا، وہ دین کے قریب ہے ہی نہیں۔ اور ایسے میرے ماحول میں کئی ایسے واقعات مجھ تک آئے ہیں کہ جی عورتوں نے کہا ہم نے سنا مولانا صاحب کے ایسے گپ شپ میں نکاح ہوا تو نکاح ہو جاتا ہے، مسئلہ پوچھ رہی ہیں، اچھا کیسے ہوا؟ ایسے کئی قسم کی عورتیں پھنس جاتی مذاق میں، اگلے بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں ہاں جی تو اس سے نکاح کرتی ہے؟ جی میں کرتی ہوں۔ تو نے اس کو قبول کیا؟ قبول کیا۔ 4 گواہ بیٹھے ہوئے تھے، 2 گواہ بیٹھے ہوئے تھے، کتنا مار دے گا؟ اتنا، چل گیا، نکاح ہو گیا، عورت پھنس گئی ہے۔ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور یہ آفسوں میں چل رہا ہے، کمپنیوں میں چل رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت سب کی فرمائے۔ یہ عورت بیچاری کمزور ہے، رگڑا کھا گئی ہے، اسلام اس کو تحفظ دیتا، معاشرہ نہیں دیتا ہے، نہ کوئی مذہب دیتا ہے۔ مجھے اس عورت کی بات یاد ہے، غالباً قاری صاحب بھی 1-2 موقعوں پر تھے، اس عورت کا 5 جگہ نکاح ایسی ہوا ہے، ایک جگہ ہو بھی وہ دوبارہ پھنسی بیچاری، اکثر پھنستی رہی۔ پھر آج کل کافی عرصہ ہوا، میں نے کہا پاگل تو اپنے آپ کو خود پھنساتی ہے، کہتی میرا کوئی ہے نہیں، تو میں ایک جاب کرتی ہوں، تو وہاں جاب میں نے کہا تو اپنا سب کچھ بیان کر دیتی، میرے والدین نہیں، میرے بھائی نہیں ہیں، پھر لوگ وہ ہو جاتے ہیں، تو خدا کی بندی تو اپنا تحفظ کیوں ان باتوں کو بیان کرتی ہے جس سے تو اپنے آپ کو خود تباہی کے دہانے لے جاتی ہے؟ آج معاشرہ تو گندا ہے، درندے ہیں۔ پھر میں نے اس کو سخت ڈانٹا، میں نے کہا یہ آئندہ کسی کے سامنے نہ رکھا کرے ان باتوں کو۔ آج کل میرے حال میں جو کافی عرصہ ہوا ہے، میرے حال میں کسی ایک کے پاس ہے، تو اس طرح پھر اس نے ایک اپنی شکل یہ بیان ایک عورت نے کر دی ہے، یہ مذاق کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جی، چائے تھی، کمپنی میں اکٹھے جاب کرتے ہیں، 2 اور عورتیں تھیں، 8-10 لڑکے تھے، چائے پی رہے تھے، تو گپ شپ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی رہتی تھی، تو کس سے نکاح کرے گی، تو کس سے کرے گی، تو کس سے کرے گا، ایسے ہوتا رہتا تھا۔ چلو تم دونوں کر لو، تمہارا بھی کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا بھی یہ ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، تو تم دونوں کا جوڑ ملتا ہے، یہ ایسے گپ شپ میں الزام بھی، اونچ نیچ بھی سنائی، تو کرتے کرتے کہا چلو ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس کا موبائل پکڑ لیا، کہا موبائل دے دو نا، اب چائے پی لی، چلتے ہیں اپنے کام کے لیے۔ اس نے کہا نہ، تو نے ابھی کہا ٹھیک ہے، اب ان گواہوں کے سامنے موبائل تب دیں گے تو کہو میں اس کو شریعت کے مطابق
اپنے آپ کو نکاح میں دیتی ہوں، اور اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ اب عورت آ گئی جی میں نے موبائل لینے کے لیے یہ کہا تھا، میں نے کہا خدا کی بندی نکاح ہو گیا، یہ مذاق تھا، نکاح ہو گیا، پھنس گئے، طلاق لے کسی طریقے سے، اب نہیں تو کام خراب ہے۔ یہ شریعت کہتی مذاق نہ بناؤ، مذاق بناؤ گے پھنس جاؤ گے۔ اور یہ ڈراموں میں کیا کرتے رہتے ہیں، پہلے 1-2 ڈرامے بھی چلے تھے، علماء نے عام فتویٰ دیا تھا، اور کوئی میاں بیوی آپس میں مذاق میں ایک دوسرے کو طلاق دے رہے تھے ڈرامے میں، علماء نے کہا طلاق ہو گئی ہے۔ ڈرامے والے کہتے ہم نے تو مذاق میں کہا، دین مذاق کے لیے رکھا ہے، دین ہنسی کے لیے ہے، مذاق کی اور راستے تھوڑے سے ظالمہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکام کو، آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، نہ طلاق کے مسئلے کو نہ کسی اور مسئلے کو۔ آج کل بہت سی باتوں میں لوگ مذاق، دین کا مذاق، دین کے ساتھ ٹھٹھا، دین والے کے ساتھ ٹھٹھا، اور کہتے میں نے مذاق کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حیا نہیں آتی ہے۔ اور فرمایا یہ نکاح مذاق میں کر، ہو گیا، طلاق مذاق میں دے، حقیقت میں طلاق ہوگی، منہ سے نکلی واقع ہوگی، غصے میں دے، ساتھ غصے میں دے، ہنسی میں دے، مذاق میں دے، جیسے ہو گیا ہو گیا۔ اور اطاق آج کل نہیں ہے، آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، وہ آج کل نہیں ہے۔ تیسرا حدیث میں فرما دیا ثلاث جدہن جد وحدلہن جد، حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہوگا۔ الطلاق، النکاح والطلاق والرجع، یہ رجوع کا مسئلہ بھی ایسی ہے۔ مذاق نہیں کہ بیوی کو طلاق دے کر بعد میں کہتا میں اپنے فیصلے سے واپس لوٹتا ہوں، ہو گیا، واپس لوٹ دیا، ہو گیا کام، بیوی بن گئی ہے۔ سمجھا؟ یہ بھی ایسے فرمایا دین کو مذاق بھی نہ بناؤ، 3 طلاق کے حد ہے، آگے بھی نہ جاؤ، مذاق میں ہر وقت طلاق بھی نہ کر، ہر وقت نکاح بھی نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ شریعت کی حدود ہیں، ہر چیز کی حدود ہیں، ان حدود کے دائرے میں رہ کر چل۔ اور یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تمہیں اللہ نے اسلام دیا، ایمان دیا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ نے تمہارے اوپر قرآن جیسی کتاب اتاری ہے۔ وَالْحِکْمَةِ، اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے تمہیں دانائی، بصیرت، حدیث دانائی والی دی ہے۔ یعظکم بہ، اسی دین کے تقاضے قرآن کے مطابق اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ کی نصیحت کو قبول کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، مذاق کرتے ہوئے نہ گزارو، اور یقین کرو اللہ ہر چیز کو جانتا، تمہارے باطن کو بھی جانتا، ظاہر کو بھی جانتا، تم نے سچ کیا کیا، جھوٹ کیا کیا، حقیقت کیا ہے، مذاق کیا ہے، غصہ کیا ہے، کیا نہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ اس کے مطابق تم سے بدلہ اور تمہارا حساب و کتاب کرے گا۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر ظلم سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ معاشرے کو شرم و حیا نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، بے شرمی سے، بے حیائی سے یا اللہ تو سب کو محفوظ فرما دے، امت مسلمہ کو مسلمان بننا نصیب فرما دے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میاں بیوی اور گھر گھر کے اندر یا اللہ فتور کو، شر کو، فتنے کو، فساد کو دور فرما دے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مودت و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے، مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے جوڑ بچیاں ہیں یا اللہ ان کو بہتر جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے جوڑ بچے ہیں ان کو بھی بہتر تقدیر میں منسلک فرما دے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار یا اللہ اس قرآن کی برکت سے سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، جو لا علاج ہے ان کا بھی علاج فرما دے، جو زیر علاج ہے ان کے علاج میں شفا کے فیصلے فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ